نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ نماز اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ نماز انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتی ہے۔ پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ تمہاری سردی کی نماز۔ جب تم اپنا گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو اور اس کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو تو یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا ہے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ کتنی عجیب بات ہے، نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ خدا مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی ہو وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر بندہ وقت پر نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمے کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں گا اور بے حساب جنت میں داخل کروں گا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو آپ کا اور میرا کام کیوں نہیں رک سکتا؟ اللہ پاک کسی کو نماز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔
زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ ایک نصیحت کروں، زندگی کی ضروری ترین کاموں کے دوران بھی موت آ سکتی ہے۔ نماز کو کبھی مت چھوڑیں۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، اور عشاء پل صراط کے وقت۔ گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ نماز اسی مردہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور نور سے روشن کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کی تنہائی کو بھی پاک کرتی ہے، ہر برے کام سے منع کرتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور